پچھلی کلاسز میں ہم لوگوں نے تنقید کے بارے میں پڑھا، اور کس دور تک پڑھ لیا تھا؟ عصر عباسی تک کے جو نقاد ہیں ہمارے سلیبس میں، ان کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا، ہے نا؟ چلیں آج سے عصر حدیث میں جو نقاد ہیں ان کے بارے میں پڑھنا اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا نام ہے نا عصر حدیث کے اندر جس کا آتا ہے وہ ہے حسین احمد المرصفی، ہے نا؟ حسین احمد المرصفی، ان کو شیخ الادبا بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ شیخ الادبا، ٹھیک ہے؟ تو حسین احمد مرصفی کب ان کی وفات ہوئی؟ پیدا ہوئے ہیں یہ 1815 میں، اور وفات ان کی کب ہوئی ہے؟ 1889 میں، ٹھیک ہے؟ 1815 میں پیدا ہوئے اور 1889 میں وفات ہوئی ہے نا؟ وہ شیخ الادبا فی عصر الخدیوی اسماعیل، خدیو اسماعیل کے دور میں شیخ الادبا کا لقب انہیں ملا تھا، اور یہ دارالعلوم کے اول اساتذہ میں سے ہیں۔ دارالعلوم سے مراد کیا ہے بتائیں؟ دارالعلوم کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ازہر۔ آگے آئے گا، ہے نا؟ دارالعلوم بنوایا تھا کس نے؟ خدیو اسماعیل نے، ٹھیک ہے؟ 1815 میں یہ پیدا ہوئے قلیوبیہ محافظے کے اندر۔ گاؤں کا نام کیا تھا؟ مرصفہ۔ اسی مرصفہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے انہیں مرصفی کہا جاتا ہے نا؟ اور جگہ کون سی تھی؟ صوبہ کون سا تھا؟ قلیوبیہ۔ تو یہ کئی بار کوشچن میں پوچھا گیا ہے کہ قلیوبیہ کے اندر کون پیدا ہوئے تھے؟ تو قلیوبیہ کے اندر حسین احمد المرصفی، ان کی ولادت ہوئی تھی۔ نشأ حسین المرصفی فی بلدتی مرصفہ، ہے نا؟ یہ پیدا کہاں ہوئے؟ شہر کا نام یا گاؤں کا نام کیا تھا؟ مرصفہ تھا، ٹھیک ہے؟ وہ کس جگہ پڑتا تھا؟ قلیوبیہ کے اندر۔ وہ ابن الشیخ احمد المرصفی، ان کے والد کا نام احمد المرصفی تھا، جن کو ابو حلاوہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بار کوشچن میں آ چکا ہے کہ ابو حلاوہ کس کی کنیت ہے؟ ابو حلاوہ حسین مرصفی کی کنیت نہیں ہے، بلکہ ان کے والد احمد مرصفی کی کنیت ہے نا؟ احد علماء الازہر العلام فی عصرہ، ان کے جو والد تھے وہ اپنے دور میں جامعۃ الازہر کے بڑے علماء میں سے تھے، ٹھیک ہے؟ اب یہ امپورٹنٹ لائن ہے، کف بصرہ وهو فی الثالثۃ من عمرہ، 3 سال کی ان کی عمر تھی جب ان کی بینائی چلی گئی، ٹھیک ہے؟ مرصفی صاحب کی۔ اچھا، اسی ایج کے آس پاس میں اور کس کی بیماری بینائی گئی ہے بتائیں؟ ابو لال المعری طہا حسین کی، ہے نا؟ جی چلیں، وحفظ القرآن فی صباہ، بچپن میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ثم التحق بالازہر، پھر ازہر میں ایڈمیشن لیا۔ ولما اجازہ علماءہ تولی التدریس بالازہر، اور جب وہاں کے علماء کی طرف سے ان کو سند مل گئی تو پھر ازہر میں ہی پڑھانا بھی شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو جامعہ ازہر میں پڑھا اور وہیں پھر پڑھانے لگے۔ وکان یقرأ لطلابہ بالازہر فی النحو مغنی اللبیب لابن ہشام وکتب اعلام البلاغہ، ہے نا؟ وہ دواوین متقدم الشعراء۔ تو یہ طلبہ کو کیا پڑھاتے تھے؟ طلبہ کے سامنے یہ پڑھا کرتے تھے جامعہ ازہر میں مغنی اللبیب، ہے نا؟ اعلام البلاغہ، ٹھیک ہے؟ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں بلاغہ کی وہ پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طرح جو متقدمین شعراء ہیں، یعنی عصر عباسی عصر اموی کے، ان کے دواوین بھی پڑھایا کرتے تھے، ہے نا؟ اب یہ سب کوشچن میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مغنی لبیب کے بارے میں ایک بار سیٹ کے کوشچن میں آیا تھا، اسی وجہ سے یہ بولڈ میں لکھا ہوا ہے، نیٹ میں ابھی تک نہیں آیا ہے۔ چلیں، وقد اتقن الفرنسیہ عن ظہر قلبی کتابتا ونطقا على طریقتی بریل للعما، انہوں نے فرینچ لینگویج بھی سیکھی تھی، اور بہت اچھے سے، ہے نا؟ بہت اچھے سے سیکھی تھی۔ کیسے سیکھی؟ اس کو لکھنا بھی سیکھا اور بولنا بھی سیکھا۔ کس طرح سے؟ نابینا تھے یہ، تو جو نابینا لوگ ہوتے ہیں ان کو جو سکھایا جاتا ہے، ان کے پڑھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ بریل طریقے سے ان کو پڑھایا جاتا ہے نا؟ بریل کیا ہوتا ہے بتائیں؟ وہ کیا ہوتا ہے ہاتھ یہ؟ سے خطوط نقشہ ہوتا ہے، جیسے ہاتھ سے ٹچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ حرف لکھا ہوا ہاں، ابھرے ہوئے لیٹرز ہوتے ہیں نا؟ ہے۔ لیٹرز جو لکھے ہوتے ہیں وہ ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو چھونے سے محسوس کر لیتے ہیں یہ کہ اس کا شیپ کیا ہے اس لیٹر کا، ہے نا؟ چلیں، لما قررت نظارة المعارف في عهد علی باشا مبارک تنظیم محاضرات عامہ
تلقى في المدرج الكبير الذي كان يسمى دار العلوم بسرائے درب الجمامیز. ٹھیک ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب علی پاشا مبارک کا زمانہ تھا ہے نا، تو اس زمانے میں ایجوکیشن منسٹری نے ان کو عام لیکچر کا کیا کیا، ان کے سپرد کیا. ٹھیک ہے، کہ یہ پبلک لیکچر دیں، ہے نا. محاضرات عامہ کا مطلب کیا ہوا؟ پبلک لیکچر. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کا بڑا پرموشن بھی ہوا ہے نا، اور ان کو یہ ذمہ داری کہاں دی گئی تھی؟ دارالعلوم بصرائے میں. دارالعلوم بصرائے، ٹھیک ہے، درب الجمامیز یہ جگہ کا نام ہے. تو یہاں پر یہی دارالعلوم تھی جس کے بارے میں اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ دارالعلوم کے اولین اساتذہ میں سے یہ تھے. ٹھیک ہے. تو دارالعلوم جب بنا تھا تو اس کے اساتذہ میں سے ایک حسین احمد مرصفی بھی تھے، اور ان کو ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے وہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اختیر طائفة من كبار العلماء في مختلف العلوم والفنون لإلقاء هذه المحاضرات. علماء کی ایک بڑی جماعت ہے نا، بڑے علماء کی ایک جماعت کو چنا گیا جو مختلف علوم و فنون کے جاننے والے تھے. اور ان کو کیوں چنا گیا تھا؟ یہ لیکچرز دینے کے لیے. اور ان علماء کے درمیان مرصفی بھی تھے، ہے نا، یعنی ان کو بھی ان علماء میں شامل کیا گیا تھا. الذي بدأ منذ عام، اور یہ لیکچر کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ 1871 سے. ٹھیک ہے، 1871 سے. القی محاضرتین فی الادب یوم الاحد والاربعاء من کل اسبوع. تو 2 دن یہ لیکچر دیے جاتے تھے، یوم الاحد کو اور یوم الاربعاء کو، ہے نا. مطلب کیا ہوا؟ یوم الاحد کیا ہوا؟ سنڈے، ہے نا. اور یوم الاربعاء کیا ہوا؟ منڈے. بتائیں. وینسڈے وینسڈے، ہے نا. تو یہ 2 دن لیکچر ہوا کرتے تھے کہاں پہ؟ دارالعلوم بصرائے میں. ومنذ ذلك الحين ترك المرصفی التدریس بالازہر. اسی وقت مرصفی نے ازہر میں پڑھانا چھوڑ دیا. لیتفرغ للتدریس فی دار العلوم، تاکہ یہ دارالعلوم میں پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو بالکل فری کر سکیں. ولیکون اول استاذ بها للادب العربی وتاریخہ، اور اسی دارالعلوم کے اندر یہ ادب العربی اور تاریخ الادب العربی کے اولین اساتذہ میں سے ہو گئے. ٹھیک ہے. چلیں. اختیر علی القا محاضرات فی دار العلوم، ان کو جو چنا گیا دارالعلوم میں لیکچر دینے کے لیے وہ 1882 میں. برع فی الشعر والادب وتخرج علی یدیہ محمود سامی البارودی، احمد شوقی، حفنی ناصف وغیرہم. ان سے جن لوگوں نے پڑھا ان میں سے کون کون لوگ ہیں؟ محمود سامی بارودی نے حسین مرصفی سے پڑھا، احمد شوقی نے حسین مرصفی سے پڑھا. ٹھیک ہے. اسی طرح حفنی ناصف، انہوں نے بھی ان سے ہی پڑھا. تو یہ ان کے بڑے بڑے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کا نام تو ضرور یاد رکھیے کیونکہ یہ دونوں ہمارے سلیبس میں ہیں، ہے نا. تو اتنے بڑے بڑے ادبا کو انہوں نے پڑھایا، اسی وجہ سے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ بتائیں. شیخ الادبا، ہے نا. شیخ العلماء، یس سر. جی. یعد الشیخ حسین المرصفی احد ممثلی المدرسہ الاحیائیہ. مدرسۃ الاحیائیہ کے نمائندوں میں سے ایک حسین مرصفی بھی مانے جاتے ہیں، ہے نا. انہوں نے بھی اشعار کو پرانے طرز پہ پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ جو پرانا اس کا عروج کا دور تھا عربی شاعری کا، اس دور میں جیسی شاعری ہو رہی تھی ویسی شاعری کی طرف لوگوں کو راغب کرنا شروع کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. وهو يرفض التعريف العروضي للشعر لأنه يدل على أن الشعر هو الكلام الموزون المقفى، ويتبنى حدا آخر للشعر ليس محاكيا للتراث فحسب. ٹھیک ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شاعری کی تعریف بیان کی جاتی ہے یہ اس عام تعریف کا بھی انکار کرتے تھے، ہے نا. اس لیے کہ شاعری کسے کہا جاتا ہے؟ الکلام الموزون المقفع کو. ٹھیک ہے. وہ کلام جو وزن پر بھی ہو اور قافیے کے ساتھ بھی ہو. وَيَتَبَنَّى حَدًّا آخر، انہوں نے ایک دوسری تعریف شعر کی لَيْسَ مُحَاكِيًا لِلتُّرَاث، ہے نا. جو پہلے جس طرح کی شاعری کی تعریف کی جاتی ہے اس میں وہ تعریف نہیں ملتی ہے. اب وہ تعریف انہوں نے کیا کی تھی اس کے بارے میں لکھا ہوا نہیں ملا. ٹھیک ہے. اب ان کے طلبہ میں بارودی، احمد شوقی، حفنی ناصف یہ لوگ ہیں، ہے نا.
ان کی مؤلفات دیکھ لیں، زیادہ تر ان کی کتابوں کے بارے میں ہی پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا تو ان کا لقب پوچھ لیتے ہیں، یا یہ کہاں پیدا ہوئے تھے وہ پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کی کتاب کے بارے میں پوچھتے ہیں، سمجھ گئے؟ اب جیسے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہم نے کیا پڑھی تھی کہ اول استاذ لدار العلوم، ہے نا، وہ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ یہی 3-4 پوائنٹ ہے، 4-5 پوائنٹ ان کے بارے میں جو پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی کتاب میں دیکھنے الوسیلۃ الادبیہ الی العلوم العربیہ، بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، 2 جلدوں میں ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ 2 جلدوں میں۔ اور یہ موسوعہ لغویہ ہے۔ موسوعہ کسے کہتے ہیں؟ یوکوپیڈیا۔ انسائکلوپیڈیا۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ بتائیں کیا مطلب ہوتا ہے انسائکلوپیڈیا کا؟ وہ جو نیٹ کے اندر ہوتا ہے اسے وہ ایسا ہی نکلا ہوا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ویسا نہیں ہے۔ موسوعہ دیکھیں، موسوعہ ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر اس علم سے ریلیٹڈ، جس فن پہ یا جس علم کے بارے میں وہ کتاب لکھی گئی ہے، اس علم سے ریلیٹڈ تقریباً ساری چیزوں کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو اسی کو کہتے ہیں موسوعہ، اور اسی کو انگلش میں انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لٹریچر کا مان لیں انگلش لٹریچر کا انسائکلوپیڈیا آپ پڑھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس انسائکلوپیڈیا کے اندر انگلش لٹریچر سے ریلیٹڈ جو ساری معلومات ہوتی ہیں وہ تقریباً اس میں جمع کر دی گئی ہیں، سمجھ گئے؟ Yes. جی۔ تو 2 جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے، تو کوئی بھی انسائکلوپیڈیا یا موسوعہ ہوتا ہے وہ مختصر نہیں ہوتا ہے، بہت طویل ہوتا ہے، بہت بہت زیادہ پیجز کے اندر ہوتا ہے وہ، تو وہ انہوں نے 2 جلدوں میں لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَتَضَمَّنُ الْكِتَابُ مَجْمُوعَةً مِنَ الْمُحَاضَرَاتِ الَّتِي أَلْقَاهَا الشَّيْخُ فِي دَارِ الْعُلُومِ، اور یہ لیکچرز کا مجموعہ ہے جو لیکچرز انہوں نے دارالعلوم کے اندر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے ان لیکچرز کے دوران انہوں نے 12 علوم پر لیکچر دیے تھے، جیسے کہ لغت پر، اصول لغت پر، نحو، صرف، بلاغہ، عروض، قوافی، ٹھیک ہے، املا، صناعت الترسل، قرض شعر، ٹھیک ہے، ان سارے علوم پر، تاریخ و نشأۃ الفنون و تدوین العلوم، تاریخ التربیہ، تاریخ الکتاب، النقد الادبی، یہ سارے جو انہوں نے لیکچرز دیے تھے۔ بہت اچھا، ٹھیک ہے، اس کو گروپ میں بھی لکھ دیجیے گا نا، ٹیلی گرام گروپ جو ہے اس میں لکھ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ چلے۔ تو اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ان سارے علوم کو وسیلۃ الادبیہ الی العلوم العربیہ کے اندر جمع کیا، ٹھیک ہے، جو جو انہوں نے لیکچرز دیے تھے ان سارے علوم پر، وہ سارے لیکچرز کو جمع کر دیا گیا 2 جلدوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کی دوسری کتاب ہے دلیل المسترشد فی فن الانشاء، ہے نا۔ اب یہ کتاب بھی بہت امپورٹنٹ ہے، 3 جلدوں میں ہے یہ کتاب۔ کتنی جلدوں میں؟ 3 جلدوں میں۔ تقع فی نحو 1000 صفحہ، تقریباً 1000 صفحات ہیں، اور یہ بھی ان کے لیکچرز کا ہی مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ وهو مجموعة من المحاضرات في النثر الفني تناول فيها الشيخ عدة علوم تتصل من قریب او بعید بفن الکتابہ، ٹھیک ہے۔ تو فن کتابت سے ریلیٹڈ، چونکہ اس کا نام ہی ہے دلیل المسترشد فی فن الانشاء، ہے نا، فن الانشاء مطلب کیا ہو گیا؟ فن الکتابہ، لکھنے کا فن، تو لکھنے کے فن سے ریلیٹڈ جو انہوں نے لیکچرز دیے تھے ان سارے لیکچرز کو اس میں جمع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ادب، تاریخ، نقد، علم النفس، علم المنطق، علم التربیہ، علم الفقہ، علم الحیات، ٹھیک ہے، ان سے ریلیٹڈ جو ان کے لیے، اب کیا ان آپ کو یہ سارے لیکچرز کون کون سے موضوع پر تھے یاد کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، بس کتاب کا نام یاد رکھیے، کتنی جلدیں ہیں وہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے، بس اتنا کافی ہے۔ اس کے بعد اگلی کتاب ہے الکلم الثمان فی علم الاجتماع، ہے نا۔ یہ 8 چیزیں یہاں پر جو ہے نا ان کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ کوشچن میں پوچھا جا چکا ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، سوشولوجی سے ریلیٹڈ، ہے نا، سوشل سائنس کہہ لیں، اس سے ریلیٹڈ 8 موضوعات کے اوپر یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام کیا؟ الکلم الثمان فی علم الاجتماع، ٹھیک ہے۔ یہ امہات الکتب میں شمار کی جاتی ہے، ان کی سب سے مشہور اور سب سے بڑی کتاب یہی ہے، ٹھیک ہے۔ فی علم الدلالت السیاسی وتضمن رسالہ الکلم الثمانی،
ٹھیک ہے، شرحن لثمانی کلمات یکسر تردید الالسن لہا، یہ 8 کلمات جو سوشل سائنس کے اندر بہت یوز ہوتے ہیں یا سوشولوجی کے اندر بہت یوز ہوتے ہیں، ان 8 الفاظ کی یا ان 8 کلمات کی انہوں نے تشریح کی ہے. ٹھیک ہے، الامہ، الوطن، ہے نا، الحکومہ، العدل، ٹھیک ہے، الظلم، السیاسہ، الحریہ، التربیہ، ہے نا، یہ 8 ہیں. ٹھیک ہے، یہ 8 کلمات ہیں، ان کی تشریح کے اوپر ہی انہوں نے کتاب لکھی ہے. اور اس کا موضوع کیا ہے؟ علم الدلالت السیاسی، مطلب پولیٹیکل سائنس یا علم الاجتماع، ہے نا، اسی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. الامہ، الوطن، الحکومہ، العدل، الظلم، السیاسہ، الحریہ، التربیہ، یہی 8 کلمات ہیں جس کے اوپر علم الاجتماع ٹکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو 3 کتابیں ہو گئی ان کی، کون کون سی؟ سب سے پہلے الوسیل الوسیلۃ الادبیہ الی العلوم العربیہ، دوسری دلیل المسترشد، اور تیسری الکلم الثمان فی علم الاجتماع. ٹھیک ہے، بس یہی 3 کتابیں ہیں ان کی. چلیں، تو یہ تھے ہمارے کون؟ شیخ الادباء حسین احمد المرصفی. اب آ جاتے ہیں طاہر حسین صاحب کے اوپر. ان کی کتابیں اتنی ہیں کہ بہت زیادہ ہیں. چلیں، طاہر حسین، ہے نا، ادیب و ناقد مصری، مصری ہیں یہ بھی. مبدع السیرت الذاتیہ فی الایام، الایام نام کی ان کی سیرت ذاتیہ ہے، جو انہوں نے 3 اجزاء میں لکھی تھی. کب لکھی تھی؟ 1929 میں. اب وہ سلسلہ ہے، وہ آگے آئے گا. طاہر حسین علی بن السلامہ، ان کا نام کیا ہے؟ طاہر علی بن السلامہ. ٹھیک ہے، طاہر حسین 1889 میں یہ پیدا ہوئے، 1973 میں ان کی وفات ہوئی ہے. 1889 میں پیدا ہوئے اور 1973 میں وفات ہوئی ہے. اس سے پہلے اور کون کون لوگ 1889 میں پیدا ہوئے ہیں بتائیں؟ 1889 میں پیدا ہونے والے اور کون تھے اس سے پہلے؟ میشائل میخائیل کب مالک پیدا ہوئے تھے؟ میشائل 1889 میں، ہے نا. میخائیل ہو گئے، اور کون ہے؟ میشائل مالک میشال ہو گئے، ہے نا، میشال معروف. ٹھیک ہے، اور کون ہے؟ ایلیا ابو ماضی بہت اچھا، ایلیا ابو ماضی، ہے نا. اور چلیں، ایک یہاں پہ طاہر حسین ہو گئے، ہے نا. جی اور آگے آئیں گے عقاد. ٹھیک ہے، عقاد بھی 89 میں ہی پیدا ہوئے تھے. تو یہ سارے لوگ ہیں جو 89 میں ان کی ولادت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. ادیب و ناقد مصری لقب بعمید الادب العربی، انہیں عمید الادب العربی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، يعتبر من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة. لا تزال أفكار مواقف طه حسين تثير الجدل حتى اليوم. ماڈرن عربک لٹریچر کے اندر بڑی شخصیات میں سے ان کو مانا جاتا ہے. ان کے بہت سارا آئیڈیا اور بہت سارے ان کے تھاؤٹ ایسے تھے جس کے اوپر آج تک ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، طاہر حسین 1889 میں پیدا ہوئے. وکان السابع 13 من ابناء ابی حسین، ان کے باپ جو تھے، ہے نا، حسین صاحب، ان کے 13 بچے تھے. کتنے؟ 13. اور اس میں سے 7ویں نمبر پہ کون تھے؟ طاہر حسین تھے. ٹھیک ہے، وخامس 11 من اشقائہ، اور اپنے سگے بھائیوں میں سے یہ 5ویں نمبر پہ تھے. مطلب کہ یہ اپنے سگے 11 تھے، ہے نا. سگے بھائی کتنے تھے؟ سگے بھائی بہن 11 تھے، اور 2 جو تھے وہ ان کے کیسے تھے بتائیں؟ سوتیلے تھے، ہے نا. 2 سوتیلے تھے. تو 11 یہ اپنے ہو گئے، 2 سوتیلے، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 13 ہو گئے. ہم۔ تو یہ سگوں میں 5ویں نمبر پہ تھے، اور سب کو اوور آل ملا لیا جائے سوتیلے کو بھی تو یہ 7ویں نمبر پہ تھے. فی قریۃ الکیلو قریبہ من مغاغہ، گاؤں کا نام کیلو تھا. مغاغہ کے قریب یہ گاؤں تھا جو کہاں پڑتا ہے؟ محافظت المنیا کے اندر. ٹھیک ہے،
کہاں پہ؟ محافظہ المنیا فی الصعید الاوسط المصری. اچھا آپ کہیں کہیں پر دیکھیں گے سعید کے ساتھ مصر کا جہاں پہ نام آتا ہے نا، تو کہیں پہ سعید ہوتا ہے نا، کہیں پہ سعید الاوسط ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سعید کہتے ہیں سعید مصر. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مصر کا سب سے اوپر کا ایریا ہے نا، سب سے اونچائی کا ایریا. کسی بھی زمین کی اونچائی کو کہاں سے ناپا جاتا ہے بتائیں؟ شمال کی جانب. کہاں سے ناپا جاتا ہے؟ سمندر کی سطح سے نا. سمندر کی کہ سطح جی سمندر سر. کی سطح سے یہ زمین کا حصہ سی لیول سے کتنا اونچا ہے. تو سی لیول سے جو سب سے اونچا ایریا ہے مصر کا، اسے سعید و مصر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا کہا جاتا ہے اسے؟ سعید و مصر. جو سی لیول سے، ہاں سی لیول سے اونچائی کا ایریا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی میں سے اگر تھوڑا بیچ میں ہے نا، تو اس کو سعید الاوسط کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ چلے، بہت جگہ آپ دیکھیں گے سعید و مصر لکھا رہتا ہے یا سعید الاوسط لکھا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے. تو یہ جو محافظہ منیا ہے یہ سعید الاوسط میں پڑتا تھا، ہے نا. اب اتنا آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں کہ سعید الاوسط میں تھا کہ سعید پر تھا، اتنا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یاد رکھے محافظہ کا نام کیا تھا؟ منیا. گاؤں کا نام کیلو اور مغاغا. یہ 3 نام ہے بس. چلیں. ولم يمر على عيني الطفل 4 من الأعوام حتى أصيبتا بالرمد ما أطفى النور فيهما إلى الأبد. بچے کی عمر 4 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ انہیں رمد کی بیماری ہو گئی. رمد کس کو کہتے ہیں؟ چیچک کو. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ويرجع ذلك إلى الجهل وعدم جلب أهله للطبيب بل استدعوا الحلاق الذي وصف له علاجا ذهب ببصره. اچھا، ان کی جو آنکھ خراب ہوئی اس کی ایک بڑی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جایا گیا، بلکہ وہاں پہ ایک حلاق تھا. حلاق کسے کہتے ہیں؟ نائی کو. نائی نائی کو. کو، ہے نا، باربر کو. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ایک باربر تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ آنکھوں کا علاج کرتا ہے. تو ان کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا کر کے اسی باربر کے پاس لے گئے، ہے نا، آنکھوں کا علاج کروانے. تو اس نے کیا کیا؟ جو بچی کھچی روشنی تھی آنکھ کی وہ بھی اپنے علاج سے ختم کر دی. ٹھیک ہے، تو ایسا ہوتا ہے نا. جہالت جب زیادہ ہوتی ہے تو یہی سب ہوتا ہے. چلیں. وكان والد حسین علی موظفا صغیرا رقیق الحال فی شرکت السکر. ان کے جو والد تھے جن کا نام حسین علی تھا، وہ ایک چھوٹے موٹے کام کرنے والے تھے، ہے نا. کہاں پر؟ شوگر مل میں، شوگر فیکٹری تھی اسی کے اندر کام کرتے تھے. ادخل ابوه كتاب القرية للشيخ محمد جاد الرب لتعلم العربية والحساب وتلاوة القرآن الكريم وحفظه في مدة قصيرة. ان کے ابا نے ان کو گاؤں کے ہی مکتب میں ایڈمیشن کروا دیا. وہاں پہ شیخ محمد جاد الرب تھے. کون؟ شیخ محمد جاد الرب. ان سے انہوں نے عربی سیکھی، حساب سیکھا، قرآن کریم کی تلاوت سیکھی اور قرآن کریم کو حفظ بھی کیا بہت کم ٹائم میں. ٹھیک ہے، تو یہ حافظ بھی تھے، ہے نا. لیکن ایسے بھٹکے کہ بہت سارے بگڑے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگ بھی اتنا نہیں بھٹکتے ہیں جتنا طاؤ حسین بھٹک گئے تھے. چلیں. درس فی الازہر. ازہر میں انہوں نے پڑھائی کی، اور جب الیام لکھی تو سب سے زیادہ مذاق ازہر کا ہی اڑایا انہوں نے، ہے نا. الیام کا ابتدائی حصہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر انہوں نے ازہر کے علماء کا، ہے نا، ازہر کے اساتذہ کا، ازہر میں جو تعلیم کا طریقہ تھا اس کا بہت زیادہ مذاق اڑایا اس کے اندر. ٹھیک ہے، چلیں. ثم التحق بالجامعۃ الاہلیہ. پھر یہ جامعۃ الاہلیہ میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا. حین افتتاحت، جب وہ جامعۃ الاہلیہ 1908 میں اوپن ہوا تھا. وحصل علی الدکتورا. اور وہیں انہوں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کی، وہیں سے ڈاکٹریٹ کیا، پی ایچ ڈی کیا 1914 میں. 1914 میں ان کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو گئی. ثم ابتعث الى فرنسا. پھر یہ فرانس چلے گئے. لیکمل الدراسہ، وہاں اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے لیے. عاد الى مصر لیعمل استاذا للتاریخ. پھر وہاں سے پی ایچ ڈی کی فرانس جا کر، وہ سب ڈیٹیل آگے آئے گی. اور وہاں سے پھر مصر واپس آئے اور یہاں ہسٹری کے پروفیسر بن گئے. پھر عربی زبان کے پروفیسر بن گئے. پھر ترقی کر کے
کلیت الآداب کے ڈین بن گئے، پھر جامعۃ الاسکندریہ کے پرنسپل ہو گئے، اور پھر ایجوکیشن منسٹر بن گئے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے انہوں نے ترقی کی ہے. ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے فی الشعر الجاہلی، ہے نا، 1926 میں انہوں نے لکھی تھی، اور دوسری ہے مستقبل الثقافہ فی مصر، 1938 میں آئی تھی. ٹھیک ہے، اب یہاں سے پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، جامعہ ازہر پہ آ جاتے ہیں. دخل طه حسین جامعہ الازہر للدراسة الدینیہ والاستزادہ من العلوم العربیہ، علوم عربیہ میں اور زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے، دینی علوم کو سیکھنے کے لیے 1902 میں جامعہ ازہر میں ایڈمیشن لیا طه حسین نے. فحصل فیہ علی ما تیسر من الثقافہ، جتنا وہاں آسانی سے سیکھ سکتے تھے وہاں انہوں نے علم حاصل کیا. ونال شہادتہ التي تخوله التخصص فی الجامعہ لکنہ ضاق ذرعا فیہا، پھر انہوں نے کوشش کی، ہے نا، کہ وہ تخصص کریں جامعہ سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد، لیکن بہت تنگی ہو گئی ان کے اوپر. فكانت الاعوام الاربعہ التي قضاها فیہا، تو وہ 4 سال جو انہوں نے جامعہ ازہر میں گزارے ہیں، ٹھیک ہے، وہذا ما ذکرہ نفسہ، خود ہی اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، وَكَأَنَّهَا 40 عاما، کہ وہ 4 سال ان کے لیے 40 کے برابر تھے، 40 سال کے برابر تھے. ٹھیک ہے، وذلك بالنظر إلى رتابة الدراسة وعقم المنهج وعدم تطور الأساتذة والشيوخ والطرق وأساليب التدریس، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں کے پڑھانے کے طریقے پر، وہاں کے منہج پر، ہے نا، اساتذہ کا جو ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا تھا وہاں پہ، وہ وہی پرانا گھسا پٹا طریقہ پڑھانے کا چلا آ رہا تھا، اسی طرح سے پڑھا رہے تھے سب. ان ساری چیزوں پہ انہوں نے تنقید کی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ تنقید کرنا اچھی بات ہے یا خراب بات ہے، بتائیں. تو کچھ زیادہ ہی کر دی انہوں نے، تو اسی طرح سے تو خراب لگتی ہے. جی، کچھ زیادہ ہی کر دیا انہوں ہاں، انہوں نے کچھ زیادہ کر دیا، ورنہ بات تو ان کی صحیح تھی. نے. کہنے کا طریقہ تھوڑا سا خراب تھا، ہے نا، جی مذاق اڑانے جی جیسا، طنز کرنے جیسا. اگر اسی کو یہ اچھے طریقے سے بیان کرتے یا اچھے طریقے سے اس پہ تنقید کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، لیکن بات ان کی صحیح تھی. ٹھیک ہے، آج بھی وہی ہوتا ہے مدرسوں میں، ہے نا، تقریباً وہی سچویشن ہمارے ہندوستان کے مدرسوں میں بھی تقریباً وہی سچویشن ہے. تبدیلی کرنا نہیں چاہتے ہیں، 100 سال پرانا نصاب چلا آ رہا ہے، وہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، جس ٹائم وہ نصاب آزاد بنا نے تھا، کیا ہے نا، جس ٹائم بنا تھا وہ ہے. اس ٹائم کا ماڈرن نصاب تھا. جیسے درس نظامی جو مدرسوں میں چلتا ہے عام طور پہ، درس نظامی جب نظام وہ ترتیب دیا گیا تھا اس ٹائم کا سب سے ماڈرن سلیبس تھا وہ، ہے نا، حالات جی کے اعتبار سے اس کو ترتیب دیا گیا تھا. اب 150 سال سے 200 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، وہی درس نظامی چلا رہا ہے. کچھ تو اس میں چینجنگ کیجیے حالات کے اعتبار سے، ہے نا، جو زمانے کے جی. اعتبار سے ضروری چیزیں اس کو ایڈ کیجیے اس میں، جو چیزیں زمانے کے اعتبار سے مطلب ختم ہو چکی ہیں اس کو تھوڑا سا باہر نکالیے، ہے کہ نہیں، بتائیں. ہم لوگوں کو فارسی میں نہ سر پڑھائے، بہت مشکل ہوتی ہے اب. آج بھی کیا ہے، وہ فقہ پڑھنے بیٹھیے تو اس میں آپ کو ایسی ایسی مثالیں دیں گے فقہ سمجھانے کے لیے جو آج اپلیکیبل ہی نہیں ہے نا. وہ اسی جی زمانے کی جو 1000 سال پہلے جس طرح سے بے ہوتا تھا، خرید فروخت ہوتی تھی، کتاب البیوع میں وہی مثالیں لکھی ہوئی ہیں. آج جو کتاب البیوع ہے وہ بدل چکا ہے نا، آج بے کا خریدنے بیچنے کا طریقہ بدل چکا ہے، تو اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے ہیں، وہی چیزیں چلی آ رہی ہیں. وہ بھی ضروری ہیں، اصول ضروری ہیں، اصول تو وہی رہیں گے، اصول تو تبدیل نہیں ہوں گے، لیکن جو اگزامپل ہیں، مثالیں ہیں، سمجھانے کا طریقہ ہے، وہ تو بدل سکتا ہے نا. چلیں. ولما فتحت الجامعۃ المصریہ ابوابها، جامعہ مصریہ قائم ہوا، وہی جامعۃ الاہلیہ جو اوپر میں لکھا ہوتا ہے. جامعۃ الاہلیہ اصل میں کہتے کسے ہیں، بتائیں، کسے کہتے ہیں جامعۃ الاہلیہ؟ لوکل یونیورسٹی. پرائیویٹ یونیورسٹی، ہے نا. ہاں، الجامعۃ الاہلیہ کس کو کہتے ہیں؟ پرائیویٹ یونیورسٹی کو. تو جامعۃ المصریہ جب بنا تھا تو وہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی تھا، بعد میں یہ پھر گورنمنٹ کا ہو گیا، ہے نا. تو پرائیویٹ یونیورسٹی تھا اس وقت، 1908 میں بنا تھا. تو وہاں پہ طہ حسین ابتدائی جن لوگوں نے ایڈمیشن لیا تھا وہاں پہ، ان میں سے ایک طہ حسین بھی تھے. ٹھیک ہے، تو وہاں انہوں نے ماڈرن جو علوم تھے ان کو پڑھا، اسلامی سویلائزیشن کو پڑھا،
والتاریخ والجغرافیہ، ہسٹری، جغرافی، یہ ساری چیزیں پڑھیں. وعدد من اللغات الشرقیہ کالحبشیہ والعبریہ والسریانیہ. اسی طرح کچھ مشرقی زبانیں تھیں جیسے کہ حبشی ہے، ہبرو ہے نا، سریانی ہے. یہ زبانیں بھی انہوں نے وہاں پہ پڑھی جامعۃ المصریہ میں. پھر وہیں پڑھتے پڑھتے 1914 تک پہنچے. وہاں سے پی ایچ ڈی کی انہوں نے، اور ان کا جو سنopسس تھا یا جو ان کا پی ایچ ڈی کا ٹاپک تھا وہ کیا تھا؟ ذکر ابی العلا. ٹھیک ہے، ذکر ابی العلا ما اثار ضجۃ فی الاوساط الدینیہ. یہ کتاب، یہ جو انہوں نے تھیسس لکھی، پھر بعد میں اس کو بک کے طور پہ پبلش بھی کروایا، جس کی وجہ سے جو دینی طبقہ تھا اس کے اندر بڑا شور و غل مچ گیا، کیونکہ بہت ساری چیزیں کتاب کے اندر ایسی تھیں جو دین کے مخالف نظر آتی تھی، ہے نا. حالانکہ اگر آپ ان کی پوری زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ ان کی بہت ساری رائے ایسی تھی جو جمہور کے خلاف تھی یا علماء کے خلاف تھی، لیکن یہ بذات خود کوئی بے دین نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ یہ ملحد جی تھے. بہت سارے لوگوں نے ان پہ الزام لگایا، لوگوں نے کتابیں لکھی کہ یہ ملحد تھے، بے دین تھے، ہے نا، لادینیت والے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے خود جب حجاز کا سفر کیا تھا اس کے بعد جو انہوں نے کتاب لکھی ہے اس کو آپ تھوڑا سا بھی پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا رسول کی محبت اور اللہ سے، اللہ کی کتنی محبت ان کے دل میں بھری ہوئی ہے، اور اس مقام کو کتنا مقدس سمجھتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، وہ کتاب آگے آئے گا، اس کا نام. چلیں. اتہمہ احد اعضاء البرلمان بالمروق والزندقہ والخروج على مبادئ الدین الحنیف. ٹھیک ہے، بہت سارے ممبر آف پارلیمنٹس نے بھی، ہے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جامعہ ازہر کا بہت زیادہ اس وقت زور تھا، ابھی بھی ہے، ابھی کم ہو گیا ہے، لیکن اس ٹائم پہ مصر کی پالیٹکس میں جامعہ ازہر کے لوگوں کا، وہاں کے علماء کا، وہاں کے شیخ الجامعہ جو ہوتے تھے ان کا بہت زیادہ زبردست زور ہوتا تھا. ٹھیک ہے، وہ جو بول دیں وہ سمجھیے کہ پارلیمنٹ میں ہنگامہ مچ جائے ان کی بات. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، جب علماء نے مخالفت کی تو بہت سارے ممبر آف پارلیمنٹس نے مصر کے ان کے اوپر زندیق ہونے کا الزام لگایا، بے دین ہونے کا الزام لگایا. ٹھیک ہے، اور کہا کہ یہ دین سے باہر نکل چکے ہیں. چلیں. وفی العام نفسی، اسی سال یعنی 1914 میں ہی، اوفدت الجامعہ المصریہ الى مومبلے بفرانسا لمتابعة التخصص والاستزادہ من فروع المعرفہ والعلوم العصریہ. 1914 میں ہی جامعۃ المصریہ کی طرف سے فرانس، مومبلے فرانس میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک وفد بھیجا گیا تھا طلبہ کا. کیوں بھیجا گیا تھا؟ تاکہ وہ اپنا جو تخصص ہے اس کو وہاں پہ کنٹینیو کر سکیں، جو ماڈرن علوم ہے نا، ان کے لیے ان کے اوپر اپنی دسترس کو بڑھا سکیں. ٹھیک ہے، یعنی اور زیادہ علم حاصل کر سکیں، اس کے لیے انہوں نے ایک طلبہ کا گروپ بھیجا. فدرس فی جامعۃ الفرنسیہ، لہٰذا یہ بھی اس گروپ میں گئے اور فرینچ یونیورسٹی سے انہوں نے وہاں پہ لٹریچر بھی پڑھا، علم النفس بھی پڑھا، علم التاریخ، الحدیث پڑھی، ماڈرن ہسٹری پڑھی، اور علم النفس پڑھا. علم النفس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں بتائیں؟ سائیکولوجی. ہاں، سائیکولوجی ہے نا، سائیکولوجی پڑھی انہوں نے. چلیں. بقیہ ہناک، وہاں پہ یہ رہے 1915 تک. سنت عودتی الى مصر، یہ مصر واپس آ گئے 1915 میں. فاقام فیہا حوالی 3 اشہر، پھر 3 مہینے مصر میں رہے، اور پھر یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ اثار خلالہ معارک و خصومات متعددہ، بہت سارے ان کے خلاف آرٹیکل لکھے جا رہے تھے، ہے نا، بہت ہنگامہ مچا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے وہ پھر سے فرانس واپس چلے گئے. ٹھیک ہے، لمتابعت تحصیل العلمی، تاکہ اپنے علم کے حصول کو جاری رکھ سکیں. ولكن في العاصمة باريس فدرس في جامعاتها مختلف الاتجاهات العلمية في علم الاجتماع والتاريخ اليوناني والروماني والتاريخ الحديث، وأعد خلالها أطروحة الدكتوراه الثانية. ٹھیک ہے، وہاں پہ پیرس جو فرانس کی راجدھانی ہے وہاں یہ رہے، وہاں کی یونیورسٹی میں انہوں نے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کیا. ٹھیک ہے، سوشل سائنس پڑھا، ہسٹری پڑھی، یونانی ہسٹری، رومن ہسٹری، ماڈرن ہسٹری، یہ ساری چیزیں انہوں نے پڑھی. اور پھر وہاں پہ دوسری مرتبہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور جو ان کا سیکنڈ پی ایچ ڈی کا جو ان کا اطروحہ تھا وہ کیا تھا؟ الفلسفۃ الاجتماعیہ عند ابن خلدون. ٹھیک ہے، ابن خلدون کے نزدیک سوشل فلسفہ کیا ہے، سوشلزم کا فلسفہ کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے پی ایچ ڈی کی.
ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں دونوں پی ایچ ڈی میں کتنا ڈفرینس ہے. فرسٹ پی ایچ ڈی جو ان کی تھی وہ اس کا نام کیا تھا، ٹاپک کیا تھا، ذکرہ ذکر ذکر ابھی سارا. ابی اعلیٰ، ہے نا. ہاں، تو یہ پیور لٹریچر سے ریلیٹڈ چیز تھی، ہے نا. کچھ فلسفہ بھی تھا لیکن پیور لٹریچر تھا. دوسری پی ایچ ڈی جو انہوں نے کی وہ سوشل سائنس میں کی، ہے نا. الفلسفۃ الاجتماع، اس میں سوشل سائنس میں سوشل سائنس بھی اور ہسٹری دونوں چیزیں اس کے اندر، سوشولوجی ہسٹری دونوں شامل ہے. الفلسفۃ الاجتماعیہ عند ابن خلدون. مؤسس علم الاجتماع کسے کہا جاتا ہے؟ ابن خلدون کو. ابن خلدون کو کہا جاتا ہے نا، مؤسس علم الاجتماع. جی چلیں، وکان ذلك 1918 میں انہوں نے وہاں پہ یہ کمپلیٹ کر لیا پی ایچ ڈی. اضافة الى انجازه دبلوم الدراسات العليا فی القانون الرومانی. پی ایچ ڈی کے علاوہ انہوں نے رومن لا کے اندر ڈپلوما بھی کیا. ٹھیک ہے، تو جو ان کے پاس بڑی ڈگری ہے 2 پی ایچ ڈی اور رومن لا کے اندر ڈپلوما ہے ان کا. سمجھ گئے؟ چلیں. وفی غضون تلك الاعوام كان قد تزوج من سوزان بریسو. ٹھیک ہے، ایک فرینچ لیڈی تھی سوزان بریسو. انہی سالوں کے دوران انہوں نے سوزان بریسو سے شادی کر لی، ہے نا. وہ فرینچ تھیں اور سویڈش بھی تھیں. التي ساعدته على الاطلاع اکثر فاکثر باللغت الفرنسیہ واللاطینیہ. اور انہوں نے ہی ان کی مدد کی تھی. کس چیز میں مدد کی تھی؟ فرینچ لینگویج اور لیٹن لینگویج کو بہتر طریقے سے سیکھنے میں. سمجھ گئے؟ تو جو مددگار تھیں ان کو انہوں نے پرماننٹ مددگار بنا لیا، ہے نا. چلیں. فتمکن من الثقافت الغربیہ الی حد بعید. لہٰذا یہ کیا کہتے ہیں، ویسٹرن جو علوم تھے اس کے اوپر پوری طرح سے قادر ہو گیا، ہے نا. پورا اس کے اندر دسترس حاصل کر لیا انہوں نے اچھے سے، جتنے بھی ویسٹرن علوم تھے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، چلیں. کیا لہذا سیدہ عظیم الاثر فی حیاتی. یہ جو سیدہ تھیں کون؟ سوزان بریسٹو، ان کی وائف. ٹھیک ہے، ان کا بڑا اثر تھا ان کی زندگی میں. فقامت لہو بدور القاری. وہ ان کے لیے قاری کی طرح تھیں، ہے نا. فقرات علیہ الکثیر من المراجع. وہ ان کو پڑھ پڑھ کے کتابیں سناتی تھیں. وآمدته بالکتب التي تمت کتابها بطریقۃ برائل. ٹھیک ہے، اسی طرح ان کی مدد کرتی تھی ان کتابوں کے لکھنے میں بھی جو یہ برائل طریقے سے لکھتے تھے. حتی تساعده على القراءة بنفسه. یہاں تک کہ وہ پڑھنے میں بھی ان کی مدد کرتی تھی. كما كانت الزوجة والصديق الذي دفعه للتقدم دائما وقد أحبها طه حسین حبا جما. ٹھیک ہے، وہ وائف بھی تھیں، دوست بھی تھیں، ہے نا، جو ہمیشہ ان کو ترقی کی طرف لے جاتی رہیں. طه حسین بھی بڑی محبت کرتے تھے ان سے. ومما قاله فيها. یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے، یہ کوشچن میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے، طه حسین نے اپنی وائف کے بارے میں یہ جملہ کہا تھا، کیا؟ منذ ان سمع صوتها لم يعرف قلبه الالم. کہ جب سے انہوں نے اس کی آواز سنی ہے ان کے دل کو کبھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. سمجھ گئے؟ تو یہ انہوں نے اپنی وائف کے بارے میں کہا تھا کہ جب سے میں نے اس کی آواز سنی میرے دل کو کبھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. وکان علی طه حسین اثنان من الابناء. 2 ان کے بچے ہوئے، امینہ اور مونس، ہے نا. ایک بیٹی ایک بیٹا. ٹھیک ہے، امینہ جو تھی ان کی شادی ہوئی تھی کن کے ساتھ؟ حسن زیاد. ہاں، حسن زیات کے ساتھ. لیکن وہ حسن زیات وہ والے نہیں ہیں، ہے نا، یہ دوسرے حسن زیات ہیں. ٹھیک ہے، یہ مصر کے منسٹر بھی تھے، پارلیمنٹ، ممبر آف پارلیمنٹ تھے یہ. ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی امینہ کی. کان الاستاذ الاول لطه حسین هو الشیخ محمد جاد الرب. ان کے پہلے استاد محمد جاد الرب تھے جن سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، پڑھنا لکھنا سیکھا تھا، قرآن کریم کی تلاوت سیکھی تھی. ٹھیک ہے، طه حسین مصر واپس آتے ہیں فرانس سے 1919 میں. کب گئے تھے یہ فرانس؟ بتائیں کب گئے تھے یہ؟ 1915 نہیں 1914 میں 14 میں گئے تھے، پھر 1915 میں واپس آئے تھے، ہے نا. واپس پھر آئے. 3 مہینہ رہ 3 کر مہینے کے بعد پھر پھر چلے چلے گئے گئے. تھے. ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پہ پی ایچ ڈی اور ڈپلوما یہ سب کمپلیٹ کر کے 1919 میں فائنلی مصر واپس آئے اور یہاں پر یونانی اور رومن ہسٹری کے پروفیسر بن گئے جامعہ مصریہ میں. وہی جامعہ مصریہ جہاں سے انہوں نے کیا کیا تھا، پہلی پی پہلے ایچ پی ڈی، پی ایچ ڈی. ہے نا، فرسٹ پی ایچ ڈی.
وہ اس وقت بھی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہی تھا. فلما الحقت بالدولہ، پھر وہ گورنمنٹ یونیورسٹی کب بنا؟ 1925 میں. ٹھیک ہے، 1925 میں جامعۃ المصریہ گورنمنٹ یونیورسٹی ہو گئی. اور اس کے بعد ایجوکیشن منسٹری نے ان کو ادب العربی کا پروفیسر اپوائنٹ کر دیا. پہلے یہ کس کے پروفیسر تھے؟ کس چیز کے؟ یونانی اور رومن ہسٹری کے. رومن. پھر یہ ادب العربی کو پروفیسر ہو گئے. بعد میں ترقی کرتے ہوئے اسی یونیورسٹی کے اندر کلیت الآداب کے عمید بن گئے، یعنی ڈین بن گئے 1928 میں. لیکنہ لم یلبث فی العمادہ سوا یوم واحد، ایک ہی دن یہ، ابھی دیکھیں بہت انٹرسٹنگ ان کی زندگی سٹارٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 بار استعفیٰ دیں گے پھر واپس آئیں گے. ایک دن یہ عمید رہے. انہوں نے کیا کیا؟ اذ قدم استقالتہ من هذا المنصب تحت تاثیر الضغط المعنوی والادبی. انہوں نے کیا کیا؟ ادبی پریشر کا بہانہ کر کے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. سمجھ گئے؟ چلیں، پھر 1930 میں اعید طہ حسین الی عمادۃ الآداب. دوبارہ ان کو پہلے 1928 میں بنے تھے، ایک دن میں استعفیٰ دے دیا. پھر یہ بنے 1913 میں، ہے نا، عمید بنے. لیکن وہ بسبب منح الجامعہ الدکتوراه الفخریہ لعدد من الشخصیات السیاسیہ المرموقہ مثل عبد العزیز فہمی، توفیق رفعت، علی ماہر باشا، رفض طہ حسین هذا العمل. اب کیا ہوا؟ اب نیا پھڈا کھڑا ہو گیا. کیا کہ وہاں وہ جو یونیورسٹی تھی جامعۃ المصریہ، اس یونیورسٹی کی طرف سے کچھ لوگوں کو آنریری ڈاکٹریٹ کی ڈگری اپوائنٹ کی جانی تھی، مطلب دی جانی تھی، ہے نا. طہ حسین نے منع کیا، کہا کہ نہیں، ان لوگوں کو ڈگری نہیں ملنی چاہیے. یہ جو لوگ تھے جن کو آنریری ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی جا رہی تھی، یہ پولیٹیکل لوگ تھے، ہے نا. طہ حسین کا یہ کہنا تھا کہ ایجوکیشن میں پالیٹکس کو مت گھسائیے. سمجھ گئے؟ ہے نا. تو پولیٹیکل لوگ کون تھے؟ عبدالعزیز فہمی، توفیق رفعت، علی ماہر باشا. ان لوگوں کو یونیورسٹی چاہ رہی تھی کہ ان کو آنریری ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی جائے. طہ حسین نے اس سے منع کیا. فاصدر وزیر المعارف مرسوما یقضی بنقلہ الى وزارت المعارف. ٹھیک ہے، طہ حسین نے منع کیا کہ نہیں، یہ کام تو نہیں ہوگا. جو ایجوکیشن منسٹری تھی، ایجوکیشن منسٹر کی طرف سے آفیشیل لیٹر نکالا گیا، ہے نا، اور کہا گیا کہ اس کو ایجوکیشن منسٹری کے اندر آپ آ جائیے. عمید نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، یہ نیا منصب بھی مجھے تسلیم نہیں ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا. فاضطر الحکومہ الی احالتہ الی التقاعد، لہذا گورنمنٹ مجبور ہو گئی کہ ان کو کیا کرے؟ وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ دے دے. لہذا 1932 میں گورنمنٹ نے کیا کیا؟ ان کو ریٹائر کر دیا. سمجھ گئے؟ کیونکہ یہ گورنمنٹ کے فیور میں کام نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو 2 بار یہ عمید بنے. پہلی بار 1928 میں ایک دن میں استعفیٰ دے دیا، دوسری بار 1930 میں 2 سال رہے، 1932 میں پھر ان کو مطلب جاب ہی ان کی ختم کر دی گورنمنٹ نے، ہے نا. چلیں، اعلی اثر تحویل طہ حسین الی التقاعد. جب ان کو ریٹائرمنٹ مل گئی، اب کیا کریں؟ انصرف الی العمل الصحفی، تو یہ کیا بن گئے؟ جرنلسٹ بن گئے. فاشرف علی تحریری کوکب الشرق. اب یہاں سے مجلہ اسٹارٹ ہو گیا ان کا. لہٰذا ایک نکلا کرتا تھا مجلہ جسے حافظ عوض نکالا کرتے تھے، نام کیا تھا؟ کوکب الشرق. اس کے یہ رئیس التحریر بنے، ایڈیٹر بن گئے اس کے. وما لبث ان استقال من عمله بسبب خلاف بینه وبین صاحب الصحیفہ. یہاں پر بھی کچھ ہی دن میں انہوں نے کیا کیا؟ استعفیٰ دے دیا. کیوں استعفیٰ دے دیا؟ کیونکہ ان کے درمیان اور جو حافظ اوز تھے، ہے نا، جن کا پیپر تھا یہ، ان کے درمیان آپس میں کسی بات کو لے کر کے اختلاف پیدا ہو گیا، ہے نا. تو طہ حسین نے استعفیٰ دے دیا. فاشترى امتیاز جریدۃ الوادی وراح یشرف علی تحریریہ. اب ایک دوسرا جریدہ نکلتا تھا، جریدۃ الوادی. اس جریدے کا ان کو رئیس التحریر بنا دیا، ہے نا، امتیاز نے، جن کا وہ جریدہ تھا. لیکن هذا العمل لم يعجبه، لیکن یہ کام بھی ان کو پسند نہیں آیا. سمجھ گئے؟ تو 2 ہو گئے، ایک کوکب الشرق اور دوسرا جریدۃ الوادی. کوکب الشرق میں اختلاف کی وجہ سے استعفیٰ دے دیا، ہے نا، اور یہاں پر ان کو کام ہی نہیں پسند آیا. فترک العمل الصحفی الی حین، لہذا انہوں نے کیا کیا؟ جرنلزم کا کام ہی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، اور یہ کب ہوا؟ 1934 میں. یعنی 2 سال یہ جرنلسٹ والی لائف انہوں نے گزاری، اور 2 کوکب الشرق اور جریدۃ الوادی میں
اس کے ایڈیٹر رہے اور پھر انہوں نے چھوڑ دی صحافت ہی. ٹھیک ہے. 1934 میں اعید طه حسین الى الجامعات المصریہ بصفت استاذ للادب. پھر سے یہ جامعۃ المصریہ پہنچ گئے. سمجھ گئے. اور وہاں پہ یہ کیا بن گئے؟ لٹریچر کے پروفیسر. ثم بصفت عمید لکلیت الآداب. اور پھر سے یہ عمید کلیت الآداب بن گئے 1936 میں. ٹھیک ہے. تو 3 بار ہو گیا نا ان کا. پہلا ٹرم کیا ہوا 1928، دوسرا 30 اور تیسرا 36 میں. وبسبب خلاف مع حکومت محمد محمود استقا من العمادہ. پھر یہاں پہ گورنمنٹ سے ان کا اختلاف ہو گیا اور پھر انہوں نے ڈین شپ سے استعفیٰ دے دیا. لینصرف الی التدریس فی الکلیۃ نفسہا. لیکن اس بار انہوں نے وہاں پڑھانا نہیں چھوڑا، پڑھانا جاری رکھا 1942 تک پڑھاتے رہے. ٹھیک ہے. اور اسی سال یہ جامعۃ الاسکندریہ کے پرنسپل بنا دیے گئے. سمجھ گئے. تو اب تک ان کی جتنی تدریس چل رہی تھی وہ کہاں چل رہی تھی بتائیں؟ 19 آواز نہیں آ رہی ہے. مستشار فنی لوزارت المعارف. سر اور اس کے آواز ساتھ نہیں ساتھ سر آواز نہیں آ رہی. المعارف یعنی ایجوکیشن منسٹری کے اندر ایڈوائزر بھی بنا دیا گیا. ہلو سر وہ مراقب للثقافہ فی الوزارت عینہا. اسی طرح ایجوکیشن منسٹری کے اندر یہ کیا بن گئے؟ ایجوکیشن انسپیکٹر بھی بن گئے. یہ سب ان کا پروموشن ہو رہا ہے اب. پھر 1944 میں ترک الجامعہ بعد ان احیل الی التقاعد. پھر انہوں نے کیا کیا؟ ریٹائرمنٹ لے لی اور 44 میں جامعہ چھوڑ دیا. کون سا جامعہ چھوڑا؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں سر ابھی وہ آئی پرابلم ہو سر. رہا ہے. ابھی وہ آ رہی ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ ہاں سر جی سر. اچھا. جامعہ اسکندریہ چھوڑا سر. ہاں جامعہ اسکندریہ انہوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کیا بن گیا؟ مستشار فنی بن گئے وزارت المعارف میں، یعنی ایڈوائزر بنا دیا گیا ان کو وزارت المعارف کے اندر، ایجوکیشن منسٹری کے اندر. اور پھر اسی ایجوکیشن منسٹری میں ان کو ایجوکیشن انسپیکٹر بھی بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 عہدے ان کے پاس تھے جامعہ اسکندریہ چھوڑنے کے بعد. 1944 میں انہوں نے پھر سے جامعہ اسکندریہ بھی چھوڑ دیا، ریٹائرمنٹ لے لی. سمجھ گئے. یہ سب ان کا چل رہا ہے نا. کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو ہمیشہ بڑا سوچتے ہیں، وہ کسی کے انڈر بہت زیادہ دن تک نہیں رہنا چاہتے ہیں. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا سیلف جو کیا بولتے ہیں اس کو، سیلف رسپیکٹ سے اگر کھلواڑ ہو رہا ہے یا ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی عزت نہیں کی جا رہی ہے، تو ایسے لوگ فوراً اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں. ہے نا. تو طاہر حسین بھی ویسے ہی تھے. چلیں. 1950 كان الحكم بيد حزب الوقت صدر مرسوم تعیین ہی وزیراً للمعارف. 1950 میں ان کو بنا دیا گیا کیا؟ ایجوکیشن منسٹر بنا دیا گیا، آفیشیل ایجوکیشن منسٹر. ٹھیک ہے. ایجوکیشن منسٹر بنا دیا گیا اور یہ اس پوسٹ پہ 1952 تک رہے، 2 سال تک. سمجھ گئے. بتائیں. 1950 میں ایجوکیشن منسٹر بن گئی ہے. یہ ان کی ترقی کا دور ہے. بعد ان منح لقب الباشوے. یہ کوشچن میں آ چکا ہے. ان کو باشوے کا لقب بھی دیا گیا 1951 میں. سمجھ گئے. باشوے کوئی عہدہ ہوتا ہوگا، ہے نا. تو وہ لقب ان کو دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کب؟ 1951 میں. اور کسی کو یہ لقب نہیں ملا ہے باشوے کا. سمجھ گئے. چلو. وبعد ان وجه كل عنايته لجامعة الاسكندرية وعمد رئيسا لمجمع اللغة العربية بالقاهرة. یہ جب جامعۃ الاسکندریہ میں تھے اس وقت یہ مجمع اللغۃ العربیہ کے رئیس کے طور پہ بھی کام کر رہے تھے. اس کے علاوہ دوسرے بہت ساری اور مجمع تھی، ہے نا، اس کے یہ ممبر تھے. ٹھیک ہے. مجلس العالی للفنون والآداب کے بھی ممبر تھے. اب یہ سب آپ کو اتنا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے. اتنا نہیں آتا ہے. چلیں. تو یہ تھے ہمارے طاہر حسین. تو طاہر حسین کے بارے میں اگر اسٹارٹ کرتے ہیں
تو انہوں نے 1919 میں فرانس سے واپس آنے کے بعد استاذ تاریخ کے استاذ کے طور پہ جامعہ مصریہ میں پڑھانا شروع کیا. پھر 1925 میں ان کو وہیں پر کیا بنا دیا گیا؟ لٹریچر کا ہے نا، ادب عربی کا استاذ بنا دیا گیا، یعنی پروفیسر. ٹھیک ہے. پھر 28 میں ان کو عمید بنایا گیا، لیکن انہوں نے ایک ہی دن میں استعفیٰ دے دیا. 1930 میں دوبارہ ان کو عمید بنایا گیا ہے نا. پھر 32 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ٹھیک ہے. استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے کیا کیا بتائیں؟ جرنلزم اسٹارٹ کیا ہے نا. جرنلزم میں ہاں، کام کرنے دو لگے. دو جریدے میں یہ رئیس التحریر رہے، مشرف رہے. کون کون سے؟ کوكب الشرق کا جریدہ شریف الوادی الوادی. جریدت الوادی میں. ٹھیک ہے. دونوں جگہ انہوں نے چھوڑ دیا. 1934 میں پھر جرنلزم ہی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. 36 میں پھر سے یہ جڑ گئے کس کے ساتھ؟ جامعہ مصریہ کے ساتھ. پھر سے عمید بن گئے ہے نا. چلیں، پھر انہوں نے کیا کیا، 2 سال کے بعد پھر عمادہ چھوڑ دی اور چھوڑ کر کے صرف پڑھانے میں لگ گئے. پڑھانے لگے اور پڑھاتے پڑھاتے 1942 تک انہوں نے وہیں پہ پڑھایا. اس کے بعد 42 میں جامعۃ الاسکندریہ کے مدیر بن گئے ہے نا. اور پھر ان کو اس کے بعد کیا بنا دیا گیا؟ مستشار بھی بنا دیا گیا ایجوکیشن منسٹری کے اندر. یہ ساری عہدے ان کے پاس رہے. اور پھر یہ خود ایجوکیشن منسٹر بن گئے کب؟ 1950 میں. 51 تک ہے نا، 52 تک یہ 2 سال کے لیے ایجوکیشن منسٹر رہے مصر کے. ٹھیک ہے. اسی دوران ان کو 51 میں باشوے کا لقب بھی ملا. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے بارے میں مختصر ہم نے ان کی عملی زندگی کو دیکھ لیا. چلیں. 1959 عاد طه حسین الى الجامعہ بصفت استاذ غیر متفرغ. ٹھیک ہے. استاذ غیر متفرغ کسے کہتے ہیں بتائیں؟ وزٹنگ ٹیچر غالباً. نہیں، اس کو استاذ زائر کہتے ہیں نا. استاذ زائر ہے نا. اچھا، بالکل کامل طور پر، متعین طور پر جو ہوتا ہے اپارٹمنٹ وہ غیر سیٹ. متفرغ کسے کہتے ہیں؟ پارٹ ٹائم. ہم کہتے ہیں نا پارٹ ٹائم ہے نا. پارٹ ٹائم، تو پارٹ ٹائم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو استاذ غیر متفرغ کا مطلب کیا ہوا؟ پارٹ ٹائم پروفیسر. سمجھ گئے؟ ایک گیسٹ پروفیسر ہوتا ہے نا، ایک ایک وزٹنگ پروفیسر ہوتا ہے، ایک گیسٹ پروفیسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب کے لیے الگ الگ ورڈ یوز ہوتا ہے. جیسے استاذ ضعیف کہتے ہیں گیسٹ گیسٹ ٹیچر کو، یا گیسٹ پروفیسر کو کیا کہتے ہیں؟ استاذ ضعیف. ہاں. ٹھیک ہے. اور استاذ غیر متفرغ کہتے ہیں پارٹ ٹائم پروفیسر. تو 59 میں طه حسین اسی جامعہ کے اندر بطور پارٹ ٹائم پروفیسر یہ پڑھانے لگے. كما عاد الى الصحافه فتسلم رئاسة تحریر الجمہوریہ الى حین. پھر انہوں نے کچھ جرنلزم کا بھی کام کیا اور تحریر الجمہوریہ کے نام سے جریدہ نکلا کرتا تھا، اس کے یہ رئیس بن گئے ہے نا، رئیس التحریر بن گئے. کچھ دن تک رہے. تو یہ 3 ہو گئے، کوكب الشرق، دوسرا جریدۃ الوادی، اور تیسرا تحریر الجمہوریہ. ٹھیک ہے. بس یہی ان کی عملی زندگی تھی. چلو، اب یہاں پہ ایک سفر کا تذکرہ ہے کہ 1955 میں طه حسین حج کے لیے گئے ہے نا. وہی جو میں کہہ رہا تھا آپ سے شروع میں، اسی کے بارے میں. یہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے. واستغرقت رحلته 19 یوما. اور کتنے دنوں کا یہ سفر تھا ان کا بتائیں؟ 19 ہے نا، 19 دنوں کا. وَكَانَ لِهَذِهِ الرَّحْلَةِ الصُّدَى وَاسِعَ فِي كُلِّ مَكَانٍ. اور اس سفر کی گونج ہر جگہ سنائی دے رہی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ حج بھی کرنے جائیں گے، کبھی مکہ بھی جائیں گے یہ. ٹھیک ہے. کیونکہ لوگ تو ان کو بالکل بے دین ہی سمجھتے تھے، ملحد ہے یہ ہے نا. لیکن یہ حج کرنے کے لیے گئے تو ہر جگہ آؤ. طه حسین نے خود کہا کہ لقد ترکت زیارتی للحجاز آثارا قویتا رائعتا فی نفسی، کہ حجاز کا جو میرا سفر تھا اس نے میرے اوپر، میرے دل کے اوپر بہت گہرا اثر چھوڑا. لا يمكن ان تصور فی حدیث و حدیث. ٹھیک ہے. اسے ایک بات میں یا چند باتوں میں بیان نہیں کیا سکتا ہے نا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. وحسبک انها الموطن الذي اشرق منه نور الاسلام. اتنا کافی ہے آپ کے سمجھنے کے لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اسلام کی روشنی پھوٹی ہے نا. وَنَشَأَتْ فِيهَا الْحَضَارَةُ الْعَرَبِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ. اور جہاں پہ عربی اسلامی ثقافت پروان چڑھی ہے نا. وَمَا أَعْرَفَ قُطْرًا مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ أَثَّرَ فِي عُقُولِ النَّاسِ وَقُلُوبِهِمْ
وَأَزْوَاقِهِمْ كَمَا أَثَّرَتْ هَذِهِ الْبِلَادِ، اور میں زمین کے کسی بھی ایسے ٹکڑے کو نہیں جانتا ہوں جو لوگوں کے عقلوں پر، ان کے دلوں پر، ان کے احساس پر ویسا اثر ڈال سکے جیسا کہ یہ جگہ ڈالتی ہے نا، جیسا اس ملک نے لوگوں کے دلوں پر، ان کے عقلوں پر اور ان کے احساس پر جس طرح کا اثر ڈالا ہے، ویسا زمین کے کسی اور حصے نے نہیں ڈالا. ٹھیک ہے، خاص کر حجاز مقدس کا جو علاقہ ہے، اس نے جس طرح کا اثر لوگوں کے اوپر ڈالا ہے وہ اور کسی جگہ نے نہیں ڈالا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے اپنے حج کے سفر کے بارے میں بیان کیا تھا. چلو اب ان کی کتابوں کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. 1926 میں طاؤسین کی کتاب آئی فی الشعر الجاہلی، بڑا ہنگامہ مچا ہے نا. وعمل فیہا بمبتئی دیکار. اچھا ان کو آپ ایک اور چیز ان کا لقب یاد رکھیے، دیکارت العرب. ٹھیک ہے، دیکارت العرب کسے کہا جاتا ہے نا. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو دیکارت تھا نا، فلسفی تھا بہت بڑا دیکارت، ٹھیک ہے، تو اس کے منہج کو انہوں نے اختیار کرا تھا اور ہر جگہ اس کی تعریف کرتے تھے، اسی کے فلسفے کے مطابق یہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان الشعر الجاہلی منحول، یہ بھی ڈیکارٹ کے فلسفے کی بنیاد پر ہی کہا تھا. سمجھ گئے، بڑا گہرا اثر تھا ان کے اوپر دیکارت کا. چلے، وخلص فی استنجاتی و تحلیلاتی ان الشعر الجاہلی منحول. دیکارت کی کتابوں کو پڑھ کر کے، اس کے فلسفے کو پڑھ کر کے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جو شعر جاہلی ہے وہ منحول ہے نا. منحول کا مطلب کیا ہے، ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، کہ دو الفاظ ہوتے ہیں، ایک ہم کہتے ہیں منسوب اور ایک ہوتا ہے منحول. کیا فرق ہے دونوں میں، بتائیں. ہم نے کہا تھا نا کہ منسوب جو ہے وہ پوزیٹیو سینس میں کہا جاتا ہے نا، مثبت. منسوب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ صحیح اعتبار سے یا صحیح طریقے سے کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کرنا، کسی کے ساتھ جوڑنا، کسی کی طرف نسبت کرنا کسی چیز کی. اگر وہ نسبت درست ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، نسبت کہتے ہیں یا منسوب کہتے ہیں، ہے نا. ٹھیک ہے، اگر وہ نسبت غلط ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، انتحال کہتے ہیں یا منحول کہتے ہیں. سمجھ گئے، بتائیں. اگر جی سر. نسبت درست ہے تو اسے منسوب کرنا کہتے ہیں، اگر نسبت غلط ہو تو اسے منحول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ شعر جاہلی منحول ہے، یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ امرؤ القیس کی شاعری ہے، زہیر کی شاعری ہے، نابغہ کی شاعری، عاشا کی شاعری، تو یہ نسبت غلط ہے نا. ان کا یہ کہنا تھا کہ خلف احمر یا کیا کہتے ہیں حماد راوے نے، ان لوگوں نے خود سے شاعری لکھی اور اس کو عصر جاہلی کی طرف منسوب کر دیا، عصر جاہلی کے شعراء کے نام لے کر کے اس طرف منسوب کر دیا، حالانکہ وہ ان کی شاعری نہیں ہے بلکہ حماد راوے اور خلف احمد نے خود لکھی تھی وہ شاعری. ٹھیک ہے، عصر جاہلی کی کوئی شاعری ہم تک پہنچی ہی نہیں ہے، یہ ان کا کہنا تھا. کن کا، طاؤسین صاحب کا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھر لوگوں نے اس کا جواب بھی لکھا ہے نا. وَأَنَّهُ كَتَبَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَنُسِبَ لِلشُّعَرَاءِ الْجَاهِلِينَ. ان کا کیا کہنا تھا کہ اسلام کے بعد یہ ساری چیزیں لکھی گئی ہیں اور جاہلین شعراء کی طرف ان کو غلط طریقے سے منسوب کر دیا گیا ہے نا. چلیے، فعدل اسم کتابی فی الادب الجاہلی. پھر انہوں نے کیا کیا، جب بہت ہنگامہ اٹھا تو انہوں نے اپنی کتاب کا نام بدل دیا اور اس کا نام فی الشعر الجاہلی سے کیا کر دیا، فی الادب الجاہلی. وحذف منہ المقاطع الاربع التي اخذت علیہ. اور وہ 4 جگہوں کو بھی، 4 مقامات جہاں پہ لوگوں کا اشکال تھا یا جس پہ لوگ ہنگامہ کر رہے تھے، اس کو انہوں نے کیا کیا، حذف کر دیا. ٹھیک ہے، اور یہ کتاب کا پبلش ہوئی 27 میں. تو پہلی بار پھر شعر الجاہلی پبلش ہوئی، پھر اس کو انہوں نے ایڈٹ کیا، کچھ جگہوں کو حذف کیا اور دوبارہ اس کتاب کا نام بدل کر کے فی الادب الجاہلی کے نام سے 27 میں پبلش کر دیا. ٹھیک ہے، چلو. اخذ على طاؤسین دعوته الى الاوروبا كما اخذ عليه قوله بانعدام وجود دلیل على وجود النبیین ابراہیم اسماعیل فضلا عن زیارتهما الحجاز ورفعهم الكعبہ سالکا بذلك المنهج الدیکارتی فی التشکیک. ٹھیک ہے، اب دیکارت کا اتنا اثر تھا ان کے اوپر، طاؤسین نے کیا کیا، انہوں نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے وجود کا بھی انکار کر دیا. ٹھیک ہے، ان کا کیا کہنا تھا کہ ان کے وجود کی کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے، اگرچہ ہے نا انہوں نے کیا کیا تھا، حجاز کا بھی سفر کیا تھا، ہے نا. ٹھیک ہے، ساری چیزیں انہوں نے کی تھی، لیکن جو شک التشکیک، یہ فلسفت التشکیک ہے ڈیکارٹ کا. ٹھیک ہے، وہ ہر چیز میں شک کرتا ہے، ڈاؤٹ کرتا ہے. تو اسی فلسفے کی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلو نعوذ باللہ. قام مصطفیٰ صادق الرافعی بتألیف کتاب سماہ تحت رایت القرآن. مصطفیٰ صادق رافعی نے ان کی اس کتاب کا جواب دیا، اور ان کی کتاب کا نام کیا، تحت رایت القرآن. انہوں نے فی الشعر الجاہلی کتاب کے جواب میں یہ کتاب لکھی تھی. وألف كذلك بين القديم والجديد للرد على كتاب ألفه طه حسين وهو مستقبل الثقافة في مصر. اسی طرح ان کی ایک اور کتاب تھی مستقبل الثقافة في مصر، اس کے جواب میں بھی بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو دو کتابیں ان کی بہت زیادہ ڈیبیٹ والی ہوئی ہے نا، بہت زیادہ اس پہ لوگوں کا اشکال ہوا. کون کون سی دو کتابیں ہوئی بتائیں؟ شعر الجاہلی اور مستقبل مستقبل الثقافة في مصر. ٹھیک ہے، ابراہیم عوض نے ہے نا ایک کتاب لکھی جس کے اندر ان سارے نقاد اور مورخین کے اقوال کو جمع کر دیا ہے نا. اور اس کتاب کا نام انہوں نے کیا رکھا، معرکۃ الشعر الجاہلی بین الرافعی و طه حسین. طه حسین اور رافعی کے درمیان شعر الجاہلی سے ریلیٹڈ جو آپس میں چلا ہے نا، ایک دوسرے کے خلاف سوال جواب کا دور، اس کے نام پر انہوں نے پوری کتاب ہی لکھ دی. کس نے؟ ابراہیم عوض نے. معرکۃ الشعر الجاہلی بین رافعی و طه حسین. قام سید قطب بتالیف کتاب اسماہ النقد و کتاب مستقبل الثقافہ فی مصر لطه حسین. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مستقبل الثقافہ فی مصر کا جواب لکھا، اور انہوں نے کیا نام رکھا، نقد و کتابی مستقبل الثقافہ فی مصر لطه حسین، ہے نا. وممن رد علیہ انور الجندی فی کتابی. ٹھیک ہے، اسی طرح انور جندی کی کتاب ہے محاکمۃ فکری طه حسین، ہے نا. تو ان سارے لوگوں نے طه حسین کے آئیڈیا کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. سمجھ گئے؟ ابھی تک یہ سب نہیں، تحت رایت القرآن کے بارے میں کوشچن آیا ہے، باقی اور لوگوں کے بارے میں کوشچن نہیں آیا اب تک. تمثل مصر فی مؤتمر الحضارہ المسیحیہ الاسلامیہ فی مدینہ فلورنسا بإیطالیہ. مصر کی انہوں نے نمائندگی کی، ہے نا. مصر کی طرف سے یہ گئے، کہاں گئے بتائیں؟ کرسچن اسلام اینڈ کرسچن کلچرز کانفرنس میں، کانفرنس آف اسلامک اینڈ کرسچن کلچر. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی تھی، کہاں پہ؟ اٹلی کے اندر فلورینسا شہر میں. تو وہاں پر مصر کی نمائندگی کون کر رہے تھے؟ طه حسین، ہے نا، 1960 میں. ٹھیک ہے، چلیں. احمد شوقی کہاں گئے تھے بتائیں؟ احمد شوقی نے مصر کی نمائندگی کہاں کی تھی؟ کس کے کانفرنس میں؟ کچھ یاد ہے؟ دیکھ لیجیے گا. چلے، انہیں جائزۃ الدولتی تقدیریہ بھی ملا ہے. منتخب عضوا فی مجلس الہندی المصری الثقافی. مجلس الہندی المصری الثقافی کے بھی ممبر چنے گئے. ٹھیک ہے، یہ سارے عہدے ان کے پاس نہیں، یہ سب نہیں آتا ہے. رشحت الحکومہ المصریہ لنیل جائزۃ نوبل مرتین. یہ امپورٹنٹ ہے، 2 مرتبہ مصری گورنمنٹ نے ان کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا، لیکن ان کو نوبل پرائز ملا نہیں. اور کون کون لوگ نامینیٹ ہوئے ہیں نوبل پرائز کے لیے بتائیں؟ ایک تو طه حسین ہو گیا، اور بتائیں؟ یوسف ادریس، یوسف یوسف ادریس. ادریس، ٹھیک ہے، اور یوسف ادریس، طه حسین، نجیب محفوظ، یہ 3 نام ہو گئے. ایک اور بتائیں؟ ایک اور رائٹر ہیں جن کو ایک مرتبہ نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا تھا، حالانکہ نہیں ملا تھا. کون ہے؟ توفیق ابراہیم الحکیم، ناصری. نہیں، توفیق الحکیم تھوڑی ہے وہ. کون ہے؟ یاد نہیں آ رہا. وہ ادونیس. ادونیس. سری ابراہیم الکونی.
دیکھ لیجیے اس کو، ہے نا کون ہے. 1964 منحت جامعۃ الجزائر الدکتورہ الفخریہ، آنریری ڈاکٹریٹ کی ڈگری ان کو الجزائر یونیورسٹی کی طرف سے ملی، ہے نا. تو ایک تو دو انہوں نے خود پی ایچ ڈی کر رکھی تھی، پھر ان کو ایک آنریری ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی مل گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اسی طرح آنریری ڈاکٹریٹ کی ڈگری ان کو اٹلی میں بھی مل گئی، ہے نا، اٹلی کے اندر بھی مل گئی. تو دو دو آنریری ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہو گئی، حالانکہ یہ سب آتا نہیں ہے کوشچن میں، اور دو ان کی اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی. چلے، سر آنرری ڈاکٹریٹ کیسے بنتے ہیں؟ آنریری ڈاکٹریٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کسی فیلڈ کے بہت بڑے آدمی بن گئے، بہت ماہر ہو گئے، تو یونیورسٹی، کوئی یونیورسٹی آپ کو دعوت دیتی ہے کہ آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم آپ کو آپ کے فن میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں آنریری ڈاکٹریٹ. سمجھ گئے؟ جیسے شاہ رخ خان کو کسی یونیورسٹی نے دیا، ہے نا، جیسے علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، یا جیسے سعید الرحمان صاحب کو دیا جو ندوے کے محتمم ہیں، ہے نا، ماں سعید الرحمان اعظمی صاحب. تو ان کو ایل یو کی طرف سے ملا، ہے نا. تو ان لوگوں نے پی ایچ ڈی نہیں کی، لیکن انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کے اوپر ایل یو کی طرف سے ان کو آنریری ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح کشمیر یونیورسٹی کی طرف سے بھی دی گئی تھی آنریری ڈاکٹریٹ کی ڈگری، تو اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ اسی کو جی دکتورا سر. یہ کہتے ہیں. جی. ہاں، ادونیس تھے. بہت اچھی. چلیں، تو ادونیس ہو گئے، ہے نا، نجیب محفوظ، ادونیس، اس کے بعد طہ حسین اور یوسف ادریس. یہ چار لوگوں کے نام ہو گئے کس کے لیے؟ نوبل پرائز کے لیے. تو ملا کس کو؟ نجیب محفوظ کو، اور تینوں کو نہیں ملا. چلیں، وفي السنة نفسها ظفر طه حسين بقلادة النيل إضافة إلى رئاسة مجمع اللغة العربية. 1968 منحته جامعة مدرس شهادة الدكتوراه الفخرية. ٹھیک ہے. تو یہ تیسری ان کی آنریری ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہو گئی. کہاں سے؟ میڈریڈ یونیورسٹی سے. ٹھیک ہے. 1971 میں رأس مجلس اتحاد المجامع اللغویہ فی العالم العربی. ٹھیک، عالم عربی کا جو مجموعہ لغویہ کا یونین تھا اس کے یہ پریسیڈنٹ بنے، ہے نا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مجموعہ اللغات العربیہ مصر میں بھی تھا، دمشق میں بھی تھا، ہے نا، یہ ساری جگہوں پہ بنا ہوا تھا، عراق میں بھی تھا. ٹھیک ہے. ان سب کا ایک یونین بھی بنایا گیا تھا، اتحاد المجامع اللغویہ. اس کے پریسیڈنٹ 71 میں کون بنے؟ طه حسین بنے، ہے نا. ورشح من جدید لنیل جائزة نوبل. 1971 میں ہی ان کو نوبل پرائز کے لیے پھر سے نومینیٹ کیا گیا. وأقامت منظمة اليونسكو الدولية في أوروغواي حفلا تكريميا أدبيا قل نظيره. یونیسکو کی طرف سے، ہے نا، یونیسکو آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے نا، یو این او کے انڈر میں آتی ہے یونیسکو. اس نے طه حسین کے لیے ایک کیا رکھا؟ حفلہ رکھا، ہے نا، ایک پروگرام رکھا ان کے عزت کے لیے، ہے نا، ان کو ویلکم کہنے کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے، جس کی مثال بہت کم ملتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے سلیبس میں اور کسی کے لیے یونیسکو نے پروگرام نہیں رکھا ہے. الگ الگ ملکوں میں کیا گیا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یونیسکو کی طرف سے کسی کے لیے پروگرام نہیں کیا گیا، لیکن ان کے لیے کیا گیا. وشغل طه حسین ایضا منصب وزیر التربیہ والتعلیم فی مصر. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مصر کے ایجوکیشن منسٹر بھی یہ رہے. کب سے کب تک رہے بتائیں؟ کب سے کب تک؟ 30 50 سے 52 تک. 52. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد طه حسین 1973 میں وفات پا گئے. اس وقت ان کی ایج کتنی تھی؟ 84 ایئرس. ٹھیک ہے. تو یہ تھی طه حسین کی زندگی، ہے نا، کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے، وہ چیزیں آپ نے دیکھ لی، کہاں کہاں گئے وہ چیزیں آپ نے دیکھ لی، ہے نا. ان کی جو امپورٹنٹ کتابیں تھیں ان کو بھی دیکھ لیا. چلے، اب ان کی مؤلفات دیکھ لیں جو مشہور ہیں. علی ہامش السیرہ سب سے مشہور کتاب، کئی بار کوشچن میں پوچھا جا چکا ہے. علی ہامش السیرہ، اس کا موضوع کیا ہے بتائیں؟ یہ اصل روایہ ہے، مسلمی ہے، لیکن اس کے طور پر ہے غالباً سیرت، ہاں، سیرت کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، لیکن انداز روایہ کے اندر ہاں، اسلوب اس کا کیا ہے؟ روایت. روایہ ہے. ٹھیک ہے. چلو، اس کے بعد الشیخان، ان کی کتاب ہے. شیخان سے مراد کون ہے؟
ابو بکر و ابو بکر عمر عمر ابو بکر عمر، ٹھیک ہے. اسی طرح الفتنۃ الکبریٰ عثمان، ہے نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر. الفتنۃ الکبریٰ علی و بنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کا جو واقعہ ہوا اس کے اوپر انہوں نے لکھا. تو چاروں خلیفہ آ گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کتاب ہے مستقبل الثقافہ فی مصر، مرآت الاسلام ان کی کتاب ہے. فلسفۃ ابن خلدون الاجتماعیہ، یہ تو ان کے پی ایچ ڈی ہے. نظام الحسینیین، حدیث المساء، غرابیل، ٹھیک ہے. چل اچھا، غربال کس کی کتاب ہے؟ رفائل میخائیل نعیمہ. میخائیل نعیمہ کی. غربال کا معنی کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ غربال کا معنی کیا ہوتا نہیں ہے؟ غربال کا معنی ہوتا ہے تنقید، سمجھ گئے. غربال جو ہے نا وہ یونانی لفظ ہے، سمجھ گئے. وہ یونانی لفظ کیا ہے مانا جس کو ہم لوگ نقد کہتے ہیں عربی میں، ہے نا، جی کرٹیسزم کہتے ہیں. تو اس کے لیے یونانی لفظ ہے غربال. سمجھ گئے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا، میں ایک نقد کی کتاب پڑھا تھا آج. کیا نام ہے اس کتاب کا؟ پاکستان کے ایک رائٹر ہیں، ان کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وہ اصل میں اردو تنقید کے اوپر لکھی ہے انہوں نے، لیکن بہت اچھی کتاب ہے. تو اس کو میں پڑھا تھا، اس کے مقدمے میں یہ لکھا ہوا تھا، ہے نا. تو پھر جیسے ہی میں نے پڑھا تو میرا دماغ فوراً کلک کیا کہ یار یہ تو میخائیل نوئیما کی کتاب ہے، یہ الغربال، ٹھیک ہے. تو اسی میں لکھا ہوا تھا کہ یونانی لفظ ہے جو نقد کے لیے استعمال ہوتا تھا. چلے، ان کی نقد کی جو کتابیں ہیں، فی الشعر الجاہلی، فی الادب الجاہلی، الحیات الادبیہ فی جزیرۃ العرب، فصول فی الادب والنقد، یہ ٹھیک ہے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے. حدیث الاربعہ، حافظ و شوقی، صوت ابی العلا. ابی العلا کی ان کے اوپر ان کی 3 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے. صوت ابی العلا، مع ابی العلا فی سجنہ، تجدید ذکر ابی العلا، ہے نا. مع المتنبی، من حدیث الشعر والنثر، من ادبنا المعاصر، الوان، قادت الفکر. یہ ساری کتابیں ہیں طاؤ حسین صاحب کی، ٹھیک ہے. ان کی اور کتابوں میں دیکھ لیں، المعذبون فی الارض، ہے نا، بہت اہم کتاب ہے یہ. الایام، ان کی سیرت ذاتیہ ہے. احلام الشہرزاد، ہے نا. صرف شہرزاد کس کی کتاب ہے بتائیں؟ صرف توفیق کی شہرزاد کس کی کتاب ہے؟ توفیق الحکیم کی. سر شہرزاد کس کی کتاب ہے؟ علی احمد باقری اور ان کی کیا ہے؟ احلام الشہرزاد، ہے نا. اس کے بعد ادیب، ہے نا. ملک ادیب کس کی کتاب ہے؟ توفیق کی توفیق الحکیم کی. کیا ہے وہ؟ الملک مسرحیہ ہے یا الوفی روایہ ہے؟ بتائیں. ٹھیک ہے، اس کو یاد ہے رحلت الربی ان کی کتاب ہے. ایام العمر، ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. رسائل خاصہ بین طاء حسین و توفیق الحکیم، طاء حسین اور توفیق حکیم کے درمیان جو آپس میں خطوط کا سلسلہ تھا وہ اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. ایام العمر، ہے نا. چلیں، دعاء الکروان بہت اہم کتاب ہے. کیا ہے یہ بتائیں؟ دعاء الکروان کیا ہے؟ یہ ایک ریفی فتح کا قصہ ہے ہاں، روایہ یہ ہے نا. شجرۃ البؤس، الحب الضائع، الوعد الحق، فی الصیف، بین بین، احادیث، جنت الحیوان، ما وراء النہر، جنت الشوق، ٹھیک ہے، من بعید، صوت بارس، من ہناک. یہ ان کا قصص ہے، انا مترجمہ، ٹھیک ہے. یہ ساری ان کی کتابیں ہیں طاء حسین صاحب کی، ہے نا. تو یہ تھے ہمارے کون؟ طه حسین صاحب. بہت ہی طویل طریقے سے ان کی زندگی کو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اور ان کے بارے میں کوشچن بھی بہت پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. چلو، تو آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ہم لوگ اس کے آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، قاد صاحب آگے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کی تیاری کیسی چل رہی ہے بتائیں؟